ایک نئی فارم آف جیلسی جس کا مجھے ریسنٹلی ہی پتہ لگا، کیونکہ میرا ٹریول بہت ہوتا رہتا ہے اور بہت ساری بہنوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ میں کہہ کے پھنس بھی جاؤں۔ وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کیسے یہ چیزیں مردوں کے لیے ہیں لیکن عورتوں کے لیے مختلف چیزیں، مرد کیوں نہیں حجاب کرتے؟ کس طرح یہ جو جتنے بھی طلاق کے قانون ہیں وہ مردوں کی طرف زیادہ جھکتے ہیں، اور عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کوسچنس کا مذاق اڑانا چاہیے، لیکن ایک چیز کا ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہے، یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو میں اس کو خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری یہ پالیسی نہیں ہے، میں خود اس پالیسی کو سمجھتا ہوں اور اس کو پڑھاتا ہوں، لیکن یہ پالیسی جس نے دی ہے وہ سب سے زیادہ رحیم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، اور سب سے زیادہ عادل کرنے والا ہے۔ اور اگر اس سوال میں ہلکی سی بھی بھنک آ جائے کہ یہاں پہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا یہاں پہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ محسوس ہونا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے ایسے کیوں کی ہیں۔ دیکھیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں کہی ہے اردو نے حجاب کرنا، نقاب کرنا ہے، تو میرا آنیسٹ آنسر یہ ہوگا مجھے نہیں پتہ۔ آنیسٹلی میں بہت سارے ریزنس آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کے بہت سارے فوائد بتا سکتا ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فوائد کو نازل کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں خود سوچتا ہوں، میں کوشش بھی نہیں کر سکتا یہ کہنے کی کہ ہاں یہ کچھ وجوہات ہیں کہ آپ کریں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خمار کی حکم دیا ہے یا جلباب کا حکم دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک چیز آپ کو دیں گے اور اس کی وجہ نہیں بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اس کے بارے میں خود سوچو، لعلکم تتفکرون لیدبروا آیاتہ، ذرا خود بھی تو سوچو کیوں ہے ایسا، اپنی کیوں کو خود تلاش کرو۔ ایک چیز کے بارے میں شور ہوں، جو بھی اللہ نے دیا نا وہ رحیم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا نا وہ عادل ہے اور رحمان ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا سورۃ النساء میں، یہ ایگزیکٹلی میراث کی آیتوں کے بعد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میراث میں، وراثت میں عورتوں کا جو حق ہے وہ مردوں سے کم ہے، ان کو ایک جیسا نہیں ملتا، چاہے وہ بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کو برابر حق نہیں مل رہا، ان کی ڈویژن ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، جو مرد ہیں ان کو اپنے حصے کا ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کو اپنے حصے کا ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ اور یہاں پہ لفظ جو مرد ہے نا، یہ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یہاں پہ۔ ہر وہ چیز جس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے وہ سب نہیں ملے گا آپ کو، اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اس کا جو باقی حصہ ہے وہ آنے والے وقت کے لیے، اور یا پھر آپ نے پوری زندگی کام کیا، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ اتنے پائے کا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کام کیا لیکن آپ کی نیکی میں اخلاص پورا نہیں تھا، سو آپ کو جو آپ نے کمایا اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سٹینڈرڈز اللہ نے مردوں کو دی ہیں اور یہ عورتوں کو دی ہیں، اور ایک دوسرے کی چیزیں لینے کے لیے کوشش نہ کرو، اس کو کیا ملا ہے یہ چیزیں خواہش نہ کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بہت خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، سیم آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ اور بعض اوقات جو فضل ہے نا یہ صرف فیور نہیں ہے، یہ پریفرنس ہے۔ البتہ جیلسی میں کسی کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ اس کو مجھ پر فضل دیا جا رہا ہے، پریفرنس دیا جا رہا ہے، یا مجھے ان پر فضل ہے، برتری آپ کہہ سکتے ہیں، پریفرنس دیا گیا ہے مال کے اعتبار سے، یا خوبصورتی کے لحاظ سے، یا مواقع کے لحاظ سے، یا کسی لڑکی کو یہ فیل ہو گھر میں اس کی دوسری بہن کا رشتہ آ گیا، اس کا نہیں آیا، اور اس کو کوئی رشتہ نہیں آ رہا، تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو مجھ پر فضل دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فضل چاہیے تو بجائے یہ کسی دوسرے سے مانگنے کے، کسی دوسرے سے وش کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگے۔ خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں، اس چیز پر فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کیا کیا نہیں دے سکتے۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی اور کے بارے میں سوچیں نا۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جائے نا تو آپ کی زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ اگر آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہیں اور صرف آپ ہی ہیں جسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کھو گئے اپنے خیالات میں، اور ٹیچر جو ہے وہ پڑھائی جا رہا ہے، اور آپ سے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میں زمین پہ بھی ہوں کہ نہیں، 10 منٹ سے میں کچھ سوچ رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیا بات ہو رہی ہے، اور آپ کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہے وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، ہر سوال پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہو کہ یار چھٹی کے بعد نا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، بڑا فضول انسان ہے۔ اس کی وجہ سے باقی سارے جو ہے نا وہ بیوقوف نظر آتے ہیں کلاس میں۔ آپ کو پتہ کیا ہوا یہاں پہ؟ آپ کا سارا فوکس چلا گیا اس پر جس کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، یا استاذ کا چہیتا ہے، یا شو آف ہے، یا اس کو ساری اٹینشن مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ برے لگ رہے ہیں اور یہ آپ کو امبیرس کر رہا ہے، جبکہ آپ یہ بھول گئے کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ آپ خود ایک طالب علم ہیں، جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، وہاں صرف آپ ہیں اور استاذ ہے، وہاں آپ سیکھنے آئے تھے۔ آپ کو خود پر امبیرس ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں خود کھو گیا کہیں نہ کہیں۔ آپ کو خود پہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ کو پوچھتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، آپ یہاں سیکھنے ہی تو آئے تھے، نہ کہ کسی کو یہ بتانے کہ میں کتنا قابل ہوں۔
ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے سیکھنے کی وجہ نہیں تھی. یہی چیز کام پر ہوتی ہے، یہی چیز خاندان میں ہے. آپ خاموش نہیں رہتے اور اپنے آپ کو سائڈ پہ نہیں لے جاتے کیونکہ کسی اور کو پریفرنس دی جا رہی ہے. اگر کچھ غلط ہے تو آپ بولیں گے، کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ بات کریں گے، وہاں پر آپ بولیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ وہ چیز دل میں لے کے بیٹھے نہیں رہیں گے اور اس چیز کو بڑھنے دیں گے دل میں، اور دل میں ہی نفرت پیدا کریں گے. ایک اور چیز بھی ہم مانگتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جائیں گے نا، وہ یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. یا اللہ ہمارے دلوں میں غل نہ ڈالنا ان کے لیے جو ایمان لائے، ہمارے دل میں یہ چیز نہ ڈالنا. یہ ہمیں اس دنیا میں نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کریں گے جنت میں. اور یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا میں ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف آپ کے دل میں کچھ آ جائے، مثال کے طور پہ یار یہ اس پوزیشن ڈیزرو نہیں کرتا تھا، یہ چیز یہ کرنا یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس کو زیادہ تنخواہ مل رہی ہے مجھ سے، اس کو کیوں اتنی زیادہ تنخواہ مل رہی ہے، اس میں آپ کا کیا ہے، ان کو جتنا مرضی ملے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کمایا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ کمانا چاہیے تھا، ان کو بتائیں کہ دیکھیں میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو زیادہ مل رہی ہے، بلکہ آپ کے خود کے میرٹس اچھے ہیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز جاننے والے ہیں. جب ہم خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑتے ہیں نا، جب ہم خود پر ہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور وہ کس کی وجہ سے؟ دوسروں کی وجہ سے. اللہ اور آپ کے درمیان کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ میں آگے آنا چاہتا ہوں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. ادروائز کیا ہوگا کہ آپ بس کمپلیننگ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں گے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا، یا دوسرے لوگوں نے آپ کے موقع کیسے کھا لیے، ہر کسی کو مل گیا اور آپ کو نہیں ملا. تو آپ اپنی زندگی بھی برباد کریں گے، اور آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی زندگی بھی آپ برباد کریں گے. یہ وہ حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس خوبصورت آیت میں. جو پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی نے کیا تھا جو ہم جانتے ہیں، وہ سب سے پہلے ابلیس کا باغی پن تھا، جو کہ جیلسی کی وجہ سے ہوا. اس نے کیا کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کو کیوں اتنی اٹینشن مل رہی ہے. یہیں سے بات شروع ہوئی. اور جو پہلا جرم اس زمین پر ہوا، جب انسان زمین پر تھے، اور جو پہلا گناہ ہوا وہ حابیل اور قابیل کے درمیان میں ہوا. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ بھی کس وجہ سے ہوا؟ حسد، جیلسی کی وجہ سے. یہ جیلسی اتنی زیادہ ہے اور اتنی شدید ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد جو ہیں ایک نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یعنی ایک نبی کے بیٹے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی نبی نہیں بنا، لیکن ان بھائیوں نے کیا پلاٹ کیا؟ ان بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا. جو جیلسی ہے یا حسد ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، کبھی کبھی میں محسوس کر لیتا ہوں، یہ بس ایک فیلنگ ہے جو میرے اندر پنپتی رہتی ہے، بس چھوٹی سی بات ہے. اب ہوتا ہے جو حسد ہے، اس کو میں الحسد از القشر، عربی میں کہتے ہیں حسد ایک ایسا اسکریچ ہوتا ہے جو دل میں پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے یعنی کہ جب آپ کو کوئی مکھی جو ہے وہ کاٹ لے اور آپ اس کو خارش کرتے رہو تو وہ سوجتا جاتا ہے، اور جتنا آپ اس کو کھجاتے ہو اتنا ہی وہ خراب ہوتا جاتا ہے. اصل میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو اگنور کرتے، وہ خود بخود اس نے ٹھیک ہو جانا تھا، وہ جو دانہ وغیرہ جو بھی بنتا ہے اس کے بعد. یہی حسد ہے. ہوتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس شخص کی طرح جو کہ جس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے لیکن برا ہونے کے باوجود بھی یعنی وہی مجرم لگ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک ظلم ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے. اس کیس میں جو ظالم ہے وہی مظلوم ہے، یعنی جو حسد کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں ہی اپنا ہی مجرم ہے. اسی وجہ سے سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں آخری صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے جو کہ حسد کرنے والا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آپ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہوں اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. جب بھی وہ حسد کرتا ہے میں آپ کی پناہ مانگ رہا ہوں. یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اور اس سے بہت سے سیریس معاملات ہو سکتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں. اور یعنی آپ سمجھے میں خود اپنے مائنڈ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کی نعمتوں سے میں خود کو دور کر لیتا ہوں جب میں کسی کے خلاف حسد کر رہا ہوتا ہوں. میں خود کو بھی یاد دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یار اس کے پاس یہی ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. یا میں کہتا ہوں کہ یار یہ اس کے پاس کاش نہ ہوتا. اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں، حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ تمنی زوال النعمہ بدونی، کہ آپ یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ چیز کسی دوسرے کے پاس نہ رہے، وہ نعمتوں سے چھن جائے. آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا یار یہ بڑا طاقتور ہے میں بھی طاقتور بننا چاہتا ہوں. نہیں، آپ کہتے ہو کہ یار کہ وہ کمزور ہو جائیں اور میں طاقتور ہو جاؤں. آپ چاہتے ہو کہ ان کے پاس یہ چیز ختم ہو جائے. ان کے پاس یہ کیوں ہے؟ اس کو تو نکال دینا چاہیے کام سے. آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ اچھا یار اس کو پروموشن ملی ہے، کاش کہ مجھے بھی پروموشن مل جائے. آپ یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہو کہ اس کو نکال دیا جائے اور مجھے پروموشن مل جائے. یہ حسد ہے.
آپ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ڈیزائر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ نیچے گرے، اور یہ چیز آپ کے رزق میں کچھ بھی نہیں ڈالتی. جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کا رزق ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر یا ایک فیلنگ ہے کہ اگر آپ ان کو فیل ہوتا ہوا دیکھیں گے یا ان کو سفر کرتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار ہاں اب مجھے سکون ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کا درجہ دیا تھا. اب وہ اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی عباد ان میں، اور صرف جیلسی تھی جو اس کو سب سے اعلیٰ مقام سے سب سے نچلے مقام پہ لے آئی اور مزید اللہ سے دور کیا. ذرا سوچیں اس بات کو. سب سے زیادہ تعظیم اس کو ملی تھی، اور کس وجہ سے چھین لی گئی؟ حسد، جیلسی، خود کو بڑا سمجھنا، تکبر. اس تکبر کی وجہ سے، اس جیلسی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. قتل جیسے مثال کے طور پہ، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اس پہلے قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اب سے جو بھی ہیں، جو بھی کسی کا قتل کرے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانیوں کو قتل کر دیا. اور وہ کس وجہ سے ہوا؟ حسد، جیلسی کی وجہ سے. ہمیں بھی ذرا دھیان سے سوچنے کہ کیا ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے؟ ذرا دھیان سے سوچیں. اگر یہ میں خود محسوس کرتا ہوں، اور یہ زندگی کے ہر پہلو میں آتی ہے. یہ پیسوں کے بارے میں، لکس کے بارے میں نہیں ہے صرف، یا کہیں پہ آپ کو اٹینشن چاہیے، یہ مذہبی چیزوں میں بھی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے شیخ، وہ جو ایک اور شیخ ہیں، ان کی ویڈیو میں آپ سے زیادہ ویوز ہیں، وہاں پہ زیادہ لائکس ہیں. ذرا اس کے فالوور دیکھیں آپ نے کتنا زیادہ ہیں. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ یار کنونشن پر اس کو یہ کی نوٹ والی اسپیچ کیوں مل رہی ہے؟ مجھے مارننگ سیشن کیوں مل رہا ہے؟ اس کو ایوننگ سیشن، مجھے مارننگ سیشن. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مساجد کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی مسجد میں ان کا جو فنڈ ریزر ہوا تھا، انہوں نے اتنے پیسے اکٹھے کیے، ان کو اتنا صدقہ ہوا، اتنے ہمیں لوگوں نے بس اتنے سے پیسے دیے، حالانکہ ہماری مسجد ساتھ ساتھ ہے. اس طرح کا کمپٹیشن، نہ صرف کمپٹیشن بلکہ جیلسی، آپ یہ چیز مذہب میں بھی دیکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وجہ سے نہیں لے کے آئے. صحابہ کو یہ لگا تھا کہ سب سے پہلے جو ایمان لائیں گے مدینہ میں جا کر وہ یہی ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ آپ پر امید ہے کہ یہ جو ہے یہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ یہ اہل الکتاب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ رسول کو ایسے پہچان لیں گے جیسے وہ اپنی اولاد و اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو ان کو کس چیز نے روکا ایمان قبول کرنے سے؟ دیکھا جائے تو اس کا کور جاری سی تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر لیا. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر یہ چیز نہ آ سکے. ہو سکتا ہے آپ کے کام ورک لائف میں ہو، آپ کی بزنس لائف میں ہو، فیملی لائف میں ہو، پرسنل لائف میں ہو، اسپریچول لائف میں ہو، آپ کی کمیونل لائف میں ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے.